کو اپنا اپنے سب کو ساتھ میں لے لے کر بنجر علاقوں میں یہ ہمارے سراج بھائی، عبدالحمید بھائی، عبدالرشید بھائی، اللہ تعالیٰ ان سب کی اور بھی جتنے بزرگ تھے اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور۔ مدینے سے باہر شراب کا قافلہ کھڑا ہوا ہے، مشک باندھے ہوئے ہیں کچروں پر۔ سن لیا شراب حرام ہو گئی ہے، اس کو پینا بھی حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے، خریدنا بھی حرام ہے، کسی تک پہنچانا بھی حرام ہے، اور نشاندہی کرنا بھی حرام ہے۔ تب ایسا نہیں، ابھی تو حکم نازل ہی ہوا ہے، ابھی تو پہلی مرتبہ علم ہوا ہے، اب کا تو جیسے ویسے پورا کر دیں، آگے کے لیے دیکھ لیں گے کہ نہیں۔ ساری مسکیں پھاڑ دی، سارے ڈرم پھاڑ دیے، اور مدینے کی گلیوں میں اس طرح شراب بہی جس طرح بارش کے موسم میں پانی بہتا ہے۔ آواز کو آپ بتاؤ دے کے جوڑنا چاہیے، مجلس بیٹا اعلان کرو پھر اٹھاؤ۔ بھائی خواص لوگ جو ہیں وہ کہاں جوڑے؟ باہر برآمدے میں خواص کا جوڑ ہے، تو جو خواص حضرات ہیں وہ تشریف لے جائیں ادھر، آ جاؤ۔ اس پر کون ہوتے ہیں خواص؟ ہاں یہ تو پہلے سے دعوت قوم کا سردار ہے، لیکن یہاں اجتماع کی محنت کا مذاکرہ ہے، وہ یہاں بیٹھے رہے، وہ نہیں جائیں گے۔ باقی جو ذمہ دار ساتھی ہیں، قوم کے صدر ہیں، کوئی ایجوکیشن چلانے والے ہیں، ریٹائرمنٹ ماسٹر ہیں وغیرہ ہیں، یہ حضرات ہیں تو اٹھ کر ادھر دروازے پہ چلے حاجی الیاس صاحب کے پاس، ادھر برآمدے میں انشاءاللہ ان سے مذاکرہ ہوگا۔ باقی حضرات بیٹھ جاؤ، اب جلدی سے اٹھ جاؤ جن کو اٹھنا ہے، آدھا گھنٹہ تو آپ اٹھنے میں لگا سوچیں گے بھی میری کیا ذمہ داری، لیکن جو وقت لگائے ہوئے ساتھی ہیں وہ نہیں جائیں گے، وہ بیٹھ جائیں۔ جو مسئلے وار جماعت کے مضبوط لوگ ہیں، محنت کرنے والے، وہ بیٹھے رہیں، وہ نہیں جائیں۔ نہ آیا ہوا مال، اس میں کوئی تاخیر نہیں۔ بھائی آواز بند کر دو۔ ساری مسکیں پھاڑ دی، پردے کا حکم نازل ہوا۔ ایک عورت مدینے سے باہر تھی، مدینہ منورہ میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ ساری عورتیں موٹا کپڑا لپیٹ کر چل رہی ہیں۔ تو کسی سے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے آپ کو نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ اب تو چل کر گھر تک چلی جاتی ہوں، اور اس کے بعد میں اب گھر سے باہر بغیر پردے کے نہیں نکلیں گے، کہ نہیں، جب حکم معلوم ہو گیا ہے تو اب اللہ کے حکم کے خلاف قدم نہیں اٹھ سکتا۔ وہیں بیٹھ گئی، اپنے بیٹے سے کہا جاؤ گھر سے موٹی چادر لے کے آؤ، جب آپ چادر لائیں گے تو میں اس کو اوڑھ کر یہاں سے قدم اٹھاؤں گی، اللہ کے حکم کے خلاف قدم نہیں اٹھ سکتا۔ کہ دین پر یہ اجتماعیت مطلوب اور مقصود ہے، اور یہ بغیر دعوت کے ناممکن ہے۔ اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 100% صحابہ کو دین کی دعوت اور دین کی محنت پر جمع کیا تھا۔ مقام کی محنت کے اعتبار سے بھی، اور نقل و حرکت اور خروج کے اعتبار سے بھی۔ یہ محنت کی دو بنیادیں ہیں، ان دونوں میں تلازم اور تداخل ہے، تبادل نہیں ہے۔ یعنی نقل و حرکت مقامی کام کا بدل نہیں ہے، اور مقامی کام میں لگ جانا یہ سالانہ اور ماہانہ خروج کا بدل نہیں ہے۔ یہ دو بازو ہیں، دو پر ہیں، جیسے ایک پرندہ دو پروں سے اڑتا ہے، اگر آپ اس کا ایک بازو کمزور کر دیں تو وہ اپنی منزل طے نہیں کر سکتا۔ ایک موٹر سائیکل کے دو پہیے ہیں، دونوں کی رفتار میں برابری مطلوب ہے،
آپ تیز موٹر سائیکل چلتے ہوئے ایک پہیے کو کنٹرول کیے بغیر دوسرے کا بریک لگاؤ، پچھلا بریک لگاؤ گے بائک پھسلے گی، اور اگلا لگایا تو اگلا لگایا تو کیا ہوگا؟ اگلا لگایا تو یہ ہوگا کہ آپ اوپر بائک نیچے، بائک اوپر آپ نیچے، پتہ نہیں کہاں تک جائیں گے۔ کیوں کہ دونوں میں توازن ضروری ہے۔ ایک پہیہ دوسرے پہیہ کا بدل نہیں ہو سکتا، ایسے ہی خروج مقامی کام کا بدل نہیں، اور مقامی کام کے خروج کا بدل نہیں۔ اللہ کے راستے میں اپنا جان و مال قربان کرنے کے لیے نکلنے کا ہمارا وہ جذبہ ہونا چاہیے جو جذبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا جذبہ تھا۔ آپ جب نہیں نکلتے تھے کسی جماعت میں کسی عذر کی وجہ سے، تو اس موقع پر آپ نے فرمایا میرے دل کی تمنا ہے کہ میں نکلوں اللہ کے راستے میں، اپنا سب کچھ قربان کرتے کرتے اپنی جان بھی دے دوں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کروں کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ 7 مرتبہ آپ نے فرمایا، اور سطح کیا قائم کی اس میں؟ سطح یہ قائم کی اذا استنفرتم فانفروا، جب بھی تمہیں دین کے تقاضے کے لیے، دین سکھلانے اور سیکھنے کے لیے نکلنے کو کہا جائے تو فوراً نکل جاؤ۔ جتنے وقت کے لیے کہا جائے، جتنا دور کے لیے کہا جائے، جس رخ کے لیے بھی کہا جائے، فوراً اجتماعیت کے ساتھ نکلنے کا اپنے آپ کو پابند بنا۔ اگر نکلنے کا اور پھرنے کا جذبہ نہیں ہے، اور صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم تو مقامی محنت میں لگے ہوئے ہیں، تو یقینی بات ہے خروج کے بغیر مقامی محنت کا صحیح رخ کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ خروج ہے لیکن مقام پر آنے کے بعد میں مسجد کو وقت دینے کا مزاج نہیں ہے، تو پھر اس کے ذریعے سے کبھی بھی داعیانہ مزاج نہیں بن سکتا، چاہے ہم ہر سال کا کتنا ہی وقت لگاتے ہیں۔ اس لیے کہ مقام پر آ کر محنت میں مشغول ہونے کو حدیث کے اندر بڑا مجاہدہ اور بڑی قربانی فرمائے، کیونکہ نکلنے میں آدمی پوری طریقے سے فارغ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا موقع پر الان رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، اب ہم بڑے چھوٹے مجاہدے سے بڑے مجاہدی کی طرف لوٹے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، خروج میں تو اتنی بڑی قربانی ہوتی ہے، ہر طرف سے خطرہ ہوتا ہے، کب جان چلی جائے، اب مقام پر رہ کر یہ بڑا مجاہدہ۔ آپ نے فرمایا ہاں، اس میں انسان کا جسم کا مجاہدہ زیادہ ہے، خروج میں نفس کا مجاہدہ کم ہے، لیکن مقام پر رہ کر ہمیشہ مسجد کو آباد کرنے کے لیے اور امت کی بے دینی کو دیکھ کر اپنی محنت کا وقت بڑھانا، اس کے اندر انسان کے نفس کا مجاہدہ زیادہ ہے۔ اور دعوت کا جو عمل بھی نفس پر جتنا شاق ہوگا، وہی عمل اتنا ترقی کا زیادہ ضامن ہوگا۔ بنیادی عمل ہے گھر کی تعلیم، لیکن عوام تو عوام، ہم سب کے دلوں پر بھی سب سے زیادہ بوجھ گھر کی تعلیم کا ہے۔ تعلیم میں گھر کی مسجد کی تعلیم میں بیٹھنا ہمارے لیے آسان ہے، بیان کرنا آسان ہے، گشت میں شریک ہونا بھی آسان ہے، لیکن اپنے گھر والوں کو لے کر بیٹھ کر 5 اعمال کے ساتھ گھر کی تعلیم کرنا، یہ کتنا شاق ہے اور نفس پر اس کا کتنا بوجھ ہے ہمیں معلوم ہے۔ اسی کا تو اثر ہے۔ کارگزاری آپ نے صبح سنی ہوگی، 4 مہینے والے اس حلقے میں 50 ہیں، چلے والے 150 ہیں، اور 3 دن لگے ہوئے کہ 3 دن لگے ہوئے 400 ہیں، تو 400 اور 150 کتنے ہو گئے؟ 550، 600 آدمی ہیں مسجد کے اطراف میں۔ گھروں کی تعلیم 5 گھروں میں ہو رہی ہے، 10 گھروں میں ہو رہی ہے۔
وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نفس اس کے لیے تیار نہیں، اور جو کام بھی نفس کے جتنا زیادہ نفس پر شاق ہوگا وہ کام اتنا ہی زیادہ ترقی اور تربیت کا ضامن ہوگا۔ اگر ہمارا اہتمام نہیں ہے مقامی کام کا اور مسجد میں وقت دینے کا، تو اللہ معاف فرمائے آپ میری بات کو برا نہیں ماننا، نبوت کے کام کو کرتے ہوئے بھی نبوت کے کام کے بارے میں شک پیدا ہوگا، اور جب کسی کام میں شک پیدا ہو جائے تو پھر وہ کتنا ہی اہم کام ہو اس کے لیے وقت فارغ کرنا ایک محال چیز ہو جاتی ہے۔ حضرت انعام علیہ السلام کو کسی نے پوچھا، حضرت پرانوں کی ترقی کس میں، یہ آگے کس سے بڑھیں گے، ان کی ظاہری اور باطنی ترقی کس سے ہوگی؟ تو فرمایا پرانوں کی ترقی اپنی مسجد وار جماعت کے ساتھ محنت کرنے میں۔ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جتنا قسمہ پرس لوگوں میں اللہ کی دین کی دعوت لے کر جاؤ گے اتنا اللہ کا تعلق زیادہ ملے گا۔ بے طلب لوگ ہیں، دین دنیا سب سے دور ہیں، ان کے پاس بے غرض بن کر جانا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کے پیدا ہونے کا سب سے بڑا عمل ہے۔ یہ بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کرنے میں بھی اللہ کے وہ تعلق میں اضافہ نہیں ہوگا جو کسی اللہ کے بے بس بندے کو جا کر اللہ کے لیے دعوت دینے سے اللہ کا تعلق بڑھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادات اللہ کے تعلق کا مظہر ہے، اس سے اللہ کی عبادت ظاہر ہوتی ہے، اللہ کا تعلق ظاہر ہوتا ہے۔ میرا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کتنا ہے یہ ظاہر ہوگا دعا میں، نماز میں، تلاوت میں، تسبیح میں۔ یہ بڑھے گا کس سے؟ یہ میری روحانیت میں اضافہ کس سے ہوگا؟ کہ یہ ہوگا مسجد کی سطح سے ایک ایک ایمان والے کا غم اپنے اندر لے کر اور اپنی حیثیت کو اس کے سامنے اللہ کے لیے جا کر مٹانے سے اللہ کا قرب بڑھے گا، اس سے اللہ کا قرب بڑھے گا۔ اللہ کے بندوں پر ذمہ داری سمجھ کر بے غرض بن کر ان کے پاس جا کر محنت کرنے سے بڑا ولایت کا کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ اس سے زیادہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کے بڑھانے والا کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ اس کو باقی رکھنے کے لیے انفرادی معمولات ہیں۔ اسی کو حضرت شیخ نے حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ مفتی صاحب آپ کا دل لگنے لگا، ادھر ایک نئی جماعت بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی کہ مفتی صاحب آ جائیں تو ہم ان کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل کر کلمہ نماز سیکھیں، اور ادھر ایک آپ اللہ والے کی صحبت میں گئے اور وہاں آپ کا دل لگنے لگا۔ تو یہ آپ کا دل لگنا اس وقت خیر کے کام میں، حضرت شیخ کی بات ہے، حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ آپ کا اس وقت اس کام کے اندر دل لگ جانا، اور یہ آپ کے جی کی چاہت کی بنیاد پر ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اجتماعی اعمال کے ذرات انفرادی اعمال کے پہاڑوں سے یقیناً بڑے ہوئے ہیں۔ انفرادی عمل کے اندر میں گھنٹوں لگاؤں، لیکن اجتماعی عمل جس کا تعلق امت کے عموم سے ہے اس میں صحیح بنیاد پر آدھا گھنٹہ لگاؤں، 5 منٹ لگاؤں، یقیناً یہ میری کیفیت کے اضافے کرنے میں گھنٹوں انفرادی عبادت میں وقت لگانے سے زیادہ بہتر ہے، لیکن انفرادی عبادت کا بدل نہیں ہے۔ اجتماعی عمل کیا، لیکن اگر انفرادی عمل کا اپنے آپ کو پابند نہیں بنایا تو جو کچھ اجتماعی عمل سے کیفیت پیدا ہوگی انفرادی اعمال کا اہتمام نہ کرنے سے وہ سب ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے دونوں میں تداخل تو ضروری ہے،
لیکن تبادل کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. اپنی مسجد کو وقت نہ دینا اور مقامی کام کو ذمہ داری کے ساتھ نہ کرنا، یہ ہماری تنزلی کی سب سے بڑی بنیاد ہے. عملہ ضائع کیوں ہو رہا ہے؟ وقت لگانے کے باوجود عملہ ضائع کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ پرانا عملہ اپنی مسجد کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط نہیں کر رہا ہے. میں دعوت کے کام میں کتنا آگے بڑھ رہا ہوں، کتنا قبول ہو رہا ہوں، اور اللہ کے نزدیک میں کتنا مقبول ہو رہا ہوں، اس کو میں اس بات سے نہ دیکھوں کہ صاحب لوگ میری بات کتنی مان رہے ہیں، تبلیغ کے نام پر میرا تعارف کتنا ہو گیا ہے، تبلیغ سے متعلق میں بیان کتنا اچھا کر لیتا ہوں یا میں مذاکرہ کتنا اچھا کر لیتا ہوں. اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتا ہوں کہ دعوت کے کام کے لیے اپنے مقام پر رہ کر میرا وقت اور میرا دل مسجد میں کتنا لگتا ہے، مسجد کی محنت سے میرا لگاؤ کتنا ہے. مسجد کے گشت میں اور مسجد کے ہمیشہ کی آبادی کی محنت میں، مسجد کے اطراف میں رہنے والے ایمان والوں کو مسجد سے جوڑنے کی محنت میں کہ میرا کتنا دل لگ رہا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنی مسجد وار جماعت کو مضبوط کرنا. ہم سمجھتے ہیں مسجد وار جماعت کا کام یہ ہے مسجد میں 5 کام کر لو، کہ نہیں دوست بزرگوں، مسجد کے 5 کام مسجد وار جماعت کا کام نہیں ہے. سنو، دھیان سے سنو. اپنی مسجد کو مسجد نبوی کے معمول پر لانا اور اپنی بستی کو مدینہ منورہ کی بستی کا نمونہ بنانا، یہ مسجد وار جماعت کا کام ہے. مسجد وار جماعت کی ذمہ داری کیا ہے؟ مسجد میں گشت کر لیا، مسجد میں ملاقات کر لی، مسجد میں تعلیم کر لی، کہ نہیں. اپنی مسجد کو مسجد نبی کے معمول پر لانا، 24 گھنٹے مسجد آباد رہے، اور اپنی بستی کو کہ مدینہ منورہ کی بستی کا نمونہ بنانا، بستی کے ایک ایک گھر کو صحابہ کے گھروں کا نمونہ بنانا، یہ مسجد وار جماعت کی ذمہ داری ہے. قیامت کے میدان میں ہم سب سے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے اس ذمہ داری کو کتنا پورا کیا. پرچے میں تو چل جاتا ہے 15 منٹ دے کر بھی 2.5 گھنٹے، آدھا گھنٹہ دے کر بھی 2.5 گھنٹے، 1 گھنٹہ دے کر بھی 2.5 گھنٹے، لیکن خدا کے یہاں تو پورا دیکھا جاتا ہے. عصر کی نماز پڑھ کے کہیں سے آ کر گشت میں شریک ہو گئے تو بھی میرا گشت ہو گیا، درمیانی بات میں آ کے شریک ہو گیا تو بھی میرا گشت ہو گیا، اور آخری بیان میں آ کر تھوڑی دیر بیٹھ گیا تو بھی میرا گشت ہو گیا. کہ یہ میرا گشت نہیں ہوا ہے، یہ میری گشت میں شرکت ہوئی ہے. اور عمل میں شرکت نہیں ہوتی ہے، عمل تو مکمل کیا جاتا ہے. حضرت فرماتے تھے اگر اعمال کو اعمال بنائیں گے تو کام بنے گا، اگر کام کو کام نہیں بنائیں گے تو کام کھیل بن جائے گا. کھیل ہوتا ہے، کوئی شروع ہوتا ہے، جب جا کے دیکھتا ہے من بھر جاتا ہے، نکل آتا ہے. کوئی اخیر میں جاتا ہے اور جب تک من چلتا ہے تو کھڑا رہتا ہے، من نہیں ہوتا تو نکل آتا ہے. کہ یہی حال ہم نے مقامی اعمال کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور ترتیب بیان کرنے میں ماشاءاللہ، ابھی میں ترتیب بیان کرنا شروع کروں مقامی کام کی، آپ سب کو آگے سے آگے سب یاد ہے، اس سے آگے کیا بولنا ہے، اس سے آگے کیا بولنا ہے، اس سے آگے کیا بولنا ہے. مذاکروں کے ہم حافظ ہیں، لیکن معمول سے ہماری مسجدیں خالی ہے. یقینی بات ہے یہ. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں دیکھ رہا ہوں کہ کام کی جگہ مذاکرے لے رہی ہے. میرا مشورہ 20 منٹ کا، میری ملاقات 10 منٹ کی. مشورہ 20 منٹ کا اچھی بات ہے،
فکر ہے، تقاضا ہے، کبھی ہو گیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن وضو آدھے گھنٹے کا، نماز 10 منٹ کی کہ نہیں. اگر وضو آدھے گھنٹے کا ہے تو نماز 4 گھنٹے کی مطلوب ہے. یہ مشورے کا مقام وضو کا مقام ہے. ہمارے ساری کام کی جگہیں مشوروں اور مذاکروں نے لے لی ہے، اور ہم اسی کو کام سمجھے ہوئے کہ صاحب بڑی فکروں میں مشغول ہے، کہ فکریں تو میدان عمل میں اترنے کے لیے ہے. اگر میدان عمل میں اترنے کا جذبہ نہیں ہے اور امت میں بے چین بے قرار ہو کر پھرنے کا جذبہ نہیں ہے تو پھر بہت زیادہ فکر مند ہونے کی اور اپنی قربانی کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں ہماری مسجد میں 5 کام ہو رہے ہیں، کہ 5 کام مسجد کے نہیں ہیں. 5 کام مسجد کے اطراف میں رہنے والے تمام ایمان والوں سے متعلق ہیں. جیسے 5 وقت کی نماز یہ مسجد سے متعلق ہے کہ نہیں؟ 5 وقت کی نماز مسجد سے متعلق نہیں ہے. 5 وقت کی نماز مسجد کے اطراف میں رہنے والے تمام ایمان والوں سے متعلق ہے. کہ ایسے ہی مسجد کے 5 اعمال مسجد کے اطراف میں رہنے والے تمام ایمان والوں سے متعلق. میری مسجد کے اطراف میں 1000 بالغ مرد رہتے ہیں، میری مسجد کے مشورے میں 50 آدمی، محنت میں 30 آدمی، اور پابندی سے وقت لگانے والے 40 آدمی، اور میں کہتا ہوں صاحب میری مسجد کا کام بڑا کمزور ہے. کہ نہیں، میری مسجد کا اطراف تو بنجر پڑا ہوا ہے. 950 آدمی اب تک دعوت کی محنت میں نہیں ہیں. جو دعوت کی محنت میں نہیں ہیں وہ باطل کے مدعو بنے ہوئے ہیں. اس کی کوئی چیز نہیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے امت یا تو اپنے دین کی داعی ہے یا باطل کی مدعو ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے. مسلمانوں کا جو طبقہ بھی مسجد سے جڑا ہوا نہیں ہے، علماء سے جڑا ہوا نہیں ہے، دین کی دعوت اور دین کی محنت میں نہیں ہے، کہ وہ باطل کا مدعو بنا ہوا ہے، اور وہ باطل کا آلائے کار بنے گا اور خود دین ضائع کرے گا اور دوسروں میں بے دینی کے آنے کا سبب بنے گا. امت کی نجات کا کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ امت لوٹ کر نبوت کے کام کی طرف آ جائے. ہم نے ایک خیالی کام سمجھا ہوا ہے، صاحب ایک اچھا کام ہے، دنیا میں ہو رہا ہے، سب کو کرنا چاہیے، کرو تو اچھا ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں. حضرت الیاس صاحب کسی نے پوچھا حضرت آپ کیا چاہتے ہیں کام سے؟ حضرت نے فرمایا میں اس کام سے یوں چاہتا ہوں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام امت کو جس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے یہ امت واپس اس سطح پر آ جائے، اس کے وہی جذبات بن جائیں اپنے جان و مال کو قربان کرنے کے اعتبار سے اور مسجدوں کے تعلق اور مقام کی محنت کے اعتبار سے جو جذبات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے زمانے میں ہر ایک مسلمان کے تھے. اس کے لیے اس وقت امت کا سب سے بڑا ذوق وہ مسجد سے کٹنا ہے، اور اس کی مضبوطی کی سب سے بڑی بنیاد اس کا مسجد سے جڑنا اور اس کے مسجد کے اعمال پر مجتمع ہونا ہے. یہ ذمہ داری ہماری مسجد وار جماعتوں کی ہے. اگر یہ اپنی مسجدوں کو 12 گھنٹے دے کر مسجدوں کو 24 گھنٹے اعمال سے آباد کرنے کی فضا بنا دیں تو یقینی بات ہے چند دنوں میں، چند مہینوں میں ہمیں اپنی بستیوں میں مدینہ منورہ کی بستی کی جھلک نظر آنے لگے گی. اور اگر ہم مسجد میں وقت دینے کو کام نہ سمجھیں، اس کو اپنی ذمہ داری نہ سمجھیں، اس کا اپنے آپ کو پابند نہ بنائیں، تو پھر اللہ معاف فرمائے برا تو ماننا نہیں میری بات کو آپ. امت سے امید تو بعد میں کی جائے گی، ہمارے خود کے اعمال اور ہماری خود کی نمازیں غیر محسوس طریقے سے متاثر ہوتی نظر آئے گی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس دن مقام پر رہتے ہوئے دعوت کا کوئی عمل چھوٹ جائے، آج میرے 8 گھنٹے سے کچھ کم وقت لگا ہے،
آج میری مسجد کی تعلیم آدھے گھنٹے سے کچھ کم ہوئی ہے. آج میرے گشت کے اندر میں 10 منٹ بعد میں آیا ہوں اور مجھے اس کمی سے اپنی عبادت میں ذوق محسوس نہ ہو تو فرماتے تھے سمجھ لینا چاہیے تبلیغ کا دھوکہ ہے، تبلیغ کا ایک لیبل ہے، تبلیغ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دعوت کے عمل میں کمی آئے، عبادت میں ذوق پیدا نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر محسوس نہیں ہو رہا ہے تو یہ اس سے بڑی بیماری کی بات ہے. کہ آدمی کھانا کھا رہا ہے لیکن میٹھا ہے کہ کڑوا ہے اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا ہے، تو یہ تو اور بڑی بیماری کی علامت ہے. میرا گشت چھوٹ گیا، میری ملاقات چھوٹ گئی، ہفتہ گزر گیا، میری گلی کے اندر، میری چھوٹی جوڑی کے اندر میری ملاقات نہیں ہو رہی ہے، مجھے کوئی احساس نہیں ہے اور مجھے اس کا کوئی ذوق اپنے اندر نظر نہیں آ رہا ہے، تو یہ تو بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے کی بات ہے. ہماری تمام مسجد وار جماعتوں کو ہمیشہ مسجد کی آبادی کے لیے 12 گھنٹے اور کم سے کم 8 گھنٹے کا معمول تو بنانا ہی پڑے گا اگر ہم اس ذمہ داری کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو. اور اگر ہم پورا نہیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ کی ذات بے نیاز بھی ہے. صحابہ سے فرما دیا تم نہیں کرو گے ہم تمہیں بدل کر دوسروں کو لے آئیں گے. یہ خدا کا نظام ہوتا ہے. جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ان کو قرآن نے یوں کہا اگر آپ نہیں کرو گے ہم بدل کر دوسروں کو لے آئیں گے. تو ہمیں اور آپ کو کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی ہاتھ لگانے کا کام ہے؟ میرے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، میرا چلہ لگا ہوا ہے، میں تبلیغ سے جڑا ہوا ہوں، میرا تبلیغ کے ساتھ تعلق ہے، کہ یہ کوئی نسبتی کام ہے؟ کہ نہیں دوستو، یہ نسبتی کام نہیں ہے، یہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کا کام ہے. دعوت کے ذریعے سے میرے اندر کتنا نکھار آیا میں دیکھ لوں میرا تعلق مسجد کے اعمال سے کتنا قائم ہو گیا ہے. سیدھی سی بات. اگر مسجد سے میرا تعلق قائم نہیں ہوا ہے اور مسجد کے اعمال کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا ہے تو اور زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. حدیث میں فرمایا جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجد کے لیے وقت دیتے ہیں، جن کے دل مسجد میں اٹکے رہتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے تمام امور میں ان کی معاونت فرماتے ہیں. کہ ہم دنیا کے کسی کام سے بھی جائیں تو بھی ہمارا دل مسجد میں اٹکا رہے. حدیث میں فرمایا قیامت کے میدان میں اس شخص کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے. جب نماز تو 5 وقت کی ہے تو خالی وقت میں اس کا دل مسجد میں کیوں اٹکے گا؟ کہ ہر وقت اس کو فکر سوار ہو کہ میں اتنے اہم کام میں مشغول ہو گیا، اتنی مجبوری مجھ پر آ گئی، میرے فلاں ساتھی نے کہا تھا 12 بجے میں مسجد میں 10 منٹ دوں گا، کاش میں یہاں نہ الجھتا، ابھی جا کر اس کو لے کر آتا، اس کو ایمان یقین کی بات مسجد میں سمجھاتا. کہ اس کو کہتے ہیں دل کا مسجد میں اٹکنا، کہ 24 گھنٹے دل مسجد میں لگا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو وقت دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے تمام کاموں کی کفالت بذات خود فرماتے ہیں. دنیا کے کسی کام سے وہ باہر نکلیں گے تو فرشتے ان کی معاونت کریں گے، فرشتے ان کے کاموں میں ان کی مدد کریں گے. ضائع نہیں ہوگا، نظر آئے گا ضائع ہوتا ہوا، لیکن اللہ دنیا میں اس کو آباد کریں گے اور اس قربانی کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسانیت کی ہدایت کے فیصلے کریں گے. ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لوگ سمجھتے ہیں ترتیب بنا کر کام کرو اس کے ذریعے سے دین آئے گا، حالانکہ مطالبہ یہ ہے کہ قربانی دے کر کام کرو، اس سے لوگوں کے قلوب بدلیں گے.
میں 2 گھنٹے کے لیے دکان بند کر کے مسجد میں جا کر ملاقات کروں، میں 4 گھنٹے اپنی تجارت کو مسجد کے تقاضے کے لیے چھوڑ کر جا کے تجارت کروں، کہ اس میں میرا دنیا کا ظاہری جتنا نقصان ہوگا کہ اس نقصان کے مجاہدے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جن سے میں ملاقات کروں گا ان کے قلوب کو بدلیں گے۔ ہم کہتے ہیں صاحب ایسا وقت طے کرو جس میں لوگ فارغ ہوں۔ اب تو اتنی سوچ گر گئی، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ کہتے ہیں صاحب عشاء میں مشورہ کیا کرو تاکہ ساتھی زیادہ جڑیں، فجر میں سب آ نہیں سکتے، فجر میں سب جڑ نہیں سکتے، اس لیے کیا کرو عشاء میں مشورہ کرو۔ تو فجر میں کیوں نہیں جڑ سکتے؟ عشاء میں جوڑ کر دین کو زندہ کرنے کا فیصلہ کریں گے، اور فجر میں اپنی ذات سے گھروں میں نماز پڑھ کے دین کو ضائع کریں گے۔ اور ایسے وقت مشورہ کرو جس میں لوگ زیادہ جڑتے ہوں، کہ نہیں جس عمل میں قربانی زیادہ ہوگی وہ عمل ہدایت کا سبب بنے گا، جس عمل کی بنیاد سہولت بنا دی جائے گی اس عمل سے کبھی بنیاد قائم نہیں ہو سکتی۔ حضرت فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، ہم اسباب کو قربان کر کے جائیں گے، اللہ رب العزت اس قربانی کے اثرات مدعو کے دل پر براہ راست ڈالیں گے۔ میں دکان چھوڑ کر آیا شٹر بند کر کے، اب کسی سے جا کے ملاقات کروں، خدا کی قسم میرا جا کر کھڑا ہونا ہی سامنے والے کے دل کو ہدایت کی طرف کھینچے گا، کیونکہ یہ قربانی فجر کے وقت میں رات بھر کا تھکا ہوا ہے، پوری تھکان ہے، جسم تیار نہیں ہے، لیکن تقاضا ہے کتنے ایمان والے نماز چھوڑ کر سو رہے ہیں، ان سے جا کر ملاقات کرنی ہے، میں اس قربانی سے جاؤں، اللہ رب العزت ان کے دلوں پر جن سے ہم ملاقات کر رہے ان کی قربانی، اس کی قربانی کا اثر ان پر ڈالیں گے۔ ابو ہریرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم بے چین بے قرار ہو کر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی جذبے سے باطل کی گلیوں پر بھی پھریں گے تو ہمارا یہ باطل کی گلیوں میں پھرنا ہی باطل کے دلوں میں اسلام کی عظمت کو بٹھا دے گا۔ پڑھنا چاہیے ہمیں، ابو رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات پڑھنے چاہیے۔ اب تو تقریروں کا شوق ہے، کوئی کسی کی تقریر سن کے مقرر بن رہا ہے، کوئی کسی کی تقریر پڑھ کے مقرر بننے کے شوق میں لگے ہوئے۔ اس کام کی بنیادوں کو نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم آیت الصحابہ نہ پڑھیں اور مولانا یوسف صاحب اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور ان کی زندگی نہ پڑھیں، نہیں سمجھ سکتے کام کو۔ تجربات کتنے بیان کر لو، اصول آداب کتنے یاد کر لو، رٹ لو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دعوت کا مزاج تو داعیانہ مزاج تو بنتا ہے داعیوں کی قربانی پڑھنے سے، ان کی زندگی پڑھنے سے۔ اولین داعی صحابہ ہیں، اور اس زمانے کے اعتبار سے مجدد اس کے مولانا یوسف صاحب، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے لیے ہمیں اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے اعمال سے آباد کرنا، یہی اصل اجتماع کی محنت ہے۔ اجتماع کی اصل محنت یہی ہے کہ ہر مسجد کی مسجد وار جماعت اپنی مسجد کے وقت کو بڑھا دے۔ مسجد کے 2.5 گھنٹے، یہ مطالبہ نظام الدین کا مطالبہ نہیں ہے کہ صاحب مسجد کو 2.5 گھنٹے دو، ابتدائی درجے کی بات تھی ہے جب لوگوں کا تعلق مسجد سے نہیں تھا۔ اگر ہم صرف 2.5 گھنٹے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اپنی مسجد سے اور عام امت سے 8 گھنٹے اور 12 گھنٹے مسجد سے نہیں مانگ رہے ہیں تو یوں سمجھو ہم نظام الدین کی بات نہیں چلا رہے ہیں، ہم اپنا تجربہ چلا رہے ہیں۔ ہم ہر سال کے 6 مہینے اور 4 مہینے اور ہر مہینے کے 10 دن اگر امت سے نہیں مانگ رہے ہیں، صرف چلے اور 2.5 گھنٹے اور 3 دن پر اکتفا کیے ہوئے ہیں، تو اس بات کی علامت ہے کہ ہم نظام الدین کی ترتیب نہیں چلا رہے ہیں، ہم اس کی دعوت نہیں۔ آپ لوگوں نے ان 5-7 سال کے اندر کبھی نظام الدین میں اس کا تذکرہ سنا کہ 20 سال کا چلہ لگاؤ؟ بتاؤ چلے کے لیے کون تیار ہے؟ ارے بولو، سنی آپ نے کوئی تشکیل؟ کیا تشکیل ہوتی ہے؟ تیسرے سال کے لیے بتاؤ، دوسرے سال کے لیے بتاؤ، پہلے سال کے لیے بتاؤ، ہر سال 6 مہینے، کم سے کم 4 مہینے کے لیے بتاؤ کون تیار ہے؟ ہاں،
جو جتنا دے گا اتنا اس سے لیا جائے گا. آخر میں کہا جاتا ہے جو جتنا وقت لے کر آیا ہے وہ آ جائے، اپنی ترتیب بنا لے. مطالبہ پورے کا ہے. آج تک ہماری زبانیں نہیں بدلی، آج تک ہماری تشکیلوں کے رخ نہیں بدلے. ہر سال کا چلہ ہمیشہ 2.5 گھنٹے، ہر مہینے 3 دن. یہ ابتدائی ترتیب تبلیغ کی تھی، آج نہیں ہے. آج کی ترتیب ہمیشہ کے 8 گھنٹے، ہر مہینے کے 10 دن، ہر سال کے 6 مہینے، کم سے کم 4 مہینے. یہ اس وقت کی ترتیب ہے، یہ اس وقت کی ترتیب ہے. اسی کو زندہ کرنا ہے، اسی پر خود کو آنا ہے، اسی پر سب کو لے کے آنا ہے. کوئی 2.5 گھنٹے دے دے بہت اچھا ہے، 5 گھنٹے دے دے بہت اچھا ہے، آدھا گھنٹہ دے دے وہ بھی بہت اچھا ہے. لیکن یہ نئے مجمع کی بات ہے. ہماری مسجد وار جماعت کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ اپنے 2.5 گھنٹے کی بات چلا کر اکتفا کر لیں. اجتماع کی اصل محنت یہ ہے کہ ہم اپنی ایک ایک مسجد کو مسجد نبی کے معمول پر لانے کے لیے ہمیشہ کے 12 گھنٹے سے 8 گھنٹے تک کا وقت اہتمام سے فارغ کریں. 100% طبقے پر محنت ہو جائے گی. اور اگر ہم مسجد کی آبادی کے لیے وقت نہ بڑھائیں اور مقامی محنت کو مضبوط نہ کریں تو پھر اجتماع کی محنت ایک وقتی اور سرسری ہوگی جو گزر جائے گی. جیسے پہاڑ پر بارش ہونے کے بعد اس کے کچھ اثرات پہاڑ پر نظر نہیں آتے، ایسے اجتماع گزرنے کے بعد اجتماع کے کوئی اثرات ہماری مسجدوں میں نظر نہیں آئیں گے. موسلادھار بارش ہوتی ہے، پہاڑ پر ہوئی، پانی گزر گیا، دوسرے دن دھوپ نکلی، پہاڑ سوکھ گیا. کہ اجتماع کی محنت نظر آنی چاہیے کہاں؟ کہ مسجدوں میں، گھروں میں، مکتبوں میں، مسجدوں میں، اور ایمان والے کے ایک ایک گھر کے اندر. یہ ذمہ داری مسجد وار جماعت کی ہے. آج کا یہ جوڑ اسی بنیاد کا ہے کہ ایک تو ہر 5 کوسے کے اندر اب سے لے کر اجتماع تک مضبوط پرانے ساتھیوں کی 4 مہینے کی جماعت ڈالی جائے جو ایک ایک مسجد کی مسجد وار جماعت کو عمل سے محنت پر ڈال دے. اور ہر ایک مسجد وار جماعت یہاں سے اس بات کو طے کر کے اپنی ترتیب بنا کر جائے کہ آج سے ہر مسجد وار جماعت کا ساتھی ہمیشہ 12 گھنٹے، کم سے کم 8 گھنٹے مسجد کو دے گا اور مسجد کے تمام اعمال اہتمام سے کرے گا. اس کے لیے چل پھر کر پورے ضلع کے اندر بھی اس کی ترتیب بنانی ہے. اس کے لیے بھی انشاءاللہ ابھی ترتیب شوکت میں بتائیں گے ساری. 2 سفر ہمیں پورے ضلع کے اندر اس ترتیب سے کرنے ہیں کہ ضلع کی جماعت مسجد تک پہنچے اور 5 کوسے کی سطح پر جمع کر کے ان کے عزائم بنا کر ان کو اللہ کے راستے میں بھی نکالے اور مقام کی محنت میں بھی چلائے. باقی سارے امور اپنی اپنی ترتیب سے اپنی جگہ پر چلیں. وقت دینا شروع کر دیں اور اپنا وقت ہم بڑھا دیں تو ترتیب ساری بن جائے گی. اگر وقت دینے کی ہم ترتیب نہ بنائیں، وقت دینے کا ہم عزم نہ کریں تو ساری ترتیب ہماری کاپی اور کاغذ اور قلم تک محدود رہ جائے گی. اس کے لیے دوست بزرگوں سارے حضرات طے کرو انشاءاللہ آج سے اپنی زندگی بدلیں گے. ہر سال کے 6 مہینے اور کم سے کم ہر سال کے 4 مہینے کی ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ. 1 سال کے 4 ملک کے مشورے میں پچھلے طے ہوئی ہے بات. تمام صوبوں اور مسجدوں کو یہی آواز لگانی ہے 1 سال کے 4 مہینے اہتمام سے اپنے ضلع صوبے میں، دوسرے سال کے 4 مہینے نظام الدین کے مشورے سے ہندوستان کے کسی بنجر علاقے میں، تیسرے سال کے 4 مہینے 1 مہینہ ویزے کی کاروائی وغیرہ کا بڑھا کر 5 مہینے دنیا کے کسی کونے میں. یہ ساری دنیا کی ترتیب ہے. جب تک ہم اپنے ان جذبات کے ساتھ پھرنے کو کام نہیں بنائیں گے اس وقت تک عملہ نہیں بڑھے گا، مجمع بڑھتا رہے گا، ہم مطمئن ہوتے رہیں گے. اس کے لیے نیت کرو انشاءاللہ ہر سال کے 4 مہینے اہتمام کے ساتھ لگائیں گے انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے آج سے میری ترتیبیں میں ہر سال کے 4 مہینے لگاؤں گا؟ تیار ہو؟ جن کی ترتیبیں بہتر ہے نگد نکل جائیں، ورنہ آخری درجہ یہ ہر پرانا ساتھی اپنے ساتھ مل کر اجتماع سے پہلے اجتماع نکلنے کا دن نہیں ہے،
اجتماع تو بہتر تو ہے کہ اجتماع پر پورا ہو، ورنہ کم سے کم ایک چلہ ہمارا 4 مہینے کی جماعت کا اجتماع سے پہلے لگ جائے، آخری درجہ یہ اجتماع سے 8-10 دن پہلے جماعت بن کر اجتماع میں پہنچ جائے۔ ہر پرانے 2 ساتھی مل کر اپنے ساتھ مکمل 4 مہینے کی جماعت بنائے، کسی بنجر علاقے میں جا کر محنت کرے۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے بڑے ہمارے بڑے ہمیں اپنے سب کو ساتھ میں لے کر بنجر علاقوں میں، یہ ہمارے سراج بھائی، عبدالحمید بھائی، عبدالرشید بھائی، اللہ تعالیٰ ان سب کی اور بھی جتنے بزرگ تھے اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ہم سب کو لے کے پھرے ہیں تو آج ہم عملے کی شکل میں نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے نیچے والی مسجد جماعتوں کو لے کر قربانی کی سطح میں ساتھ لے کر نہیں پھریں گے تو یہ مجمع جمع ہوتا رہے گا، عملے سے مسجدیں اور گھر خالی ہوتے چلے جائیں گے۔ اس وقت پھرنے کی ضرورت ہے۔ ہر پرانا ساتھی اپنے ساتھ جماعت بنائے اور بنجر علاقے میں جا کر محنت کرے، اپنی مسجد کو 8-8 گھنٹے دینا طے کر لے۔ ایسی محنت کوشش کریں مسجد کے اطراف میں کوئی گھر نہ بچے جس میں 5 اعمال سے تعلیم نہ ہوتی ہو، کوئی بچہ ایسا نہ ہو جس کا تعلق مکتب سے نہ ہو، کوئی بالغ مرد ایسا نہ ہو جس کا مسجد کے لیے وقت طے نہ ہو، کوئی ایمان والا ایسا نہ جو بغیر نماز کے رہ جائے۔ مسجد کو وقت دیں گے اور خروج کی اپنی محنت قربانی بڑھائیں گے، اللہ سارے مسائل حل کریں گے انشاءاللہ۔ بولو تیار ہو؟ کون کون نیت کرتے ہیں آج سے اپنی مسجد کو 12 گھنٹے سے کم 8 گھنٹے دینا طے کر دیں گے انشاءاللہ، اپنی ترتیب بنائیں گے۔ بولو تیار ہو؟ ابھی انشاءاللہ محنت کی کچھ ترتیب بنے گی، اس کے بعد میں انشاءاللہ ہلکے لگا کر بیٹھ کر جماعتوں کے بھی اور مقامی کام کی محنت کو بڑھانے کی بھی انشاءاللہ عزائم کے اعتبار سے بٹھائیں گے۔ سب کو بیٹھ کے پورا کام کر کے پھر